نیچے رکھیں نیچے بس ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. سب سے پہلے میں اپنی ٹیم کی طرف سے آپ تمام صحافی دوستوں کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ اسلام آباد پریس کلب میں آپ لوگ موجود ہیں کہ ہم آپ کے سامنے اپنی بات چیت اپنا معافی و ضمیر بیان کر سکیں. اس کے ساتھ وہ میرے ساتھی جو آپ کے درمیان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جو دور دراز باغ سے، راولہ کوٹ سے، دوسری جگہوں سے جو تشریف لائے، ظفر آباد سے، ان سب کا بھی شکریہ. 19 جولائی 1947 کو کشمیر کے رہنے والوں نے 14 اگست 1947 سے تقریباً 3 ہفتے پہلے ایک قرارداد منظور کی تھی. چونکہ ہندوستان کو جب آزادی ملنے جا رہی تھی، یعنی اس بر صغیر کو جو آزادی ملنے جا رہی تھی، اس کا ایک فارمولہ تھا. اس فارمولہ کے تحت 2 ملکوں کا تخلیق ہونا وجود میں آیا تھا. یعنی یہ 2 ملک جو مارد وجود میں آئے، ایک پاکستان تھا اور دوسرا ہندوستان تھا. ہمارا مشرقی اور مغربی پاکستان اور ہندوستان کی آزادی کا جو فارمولہ تھا، اس میں ہندوستان میں اس وقت بر صغیر میں تقریباً 584 ریاستیں تھیں، اور ان ریاستوں میں انہوں یہ تھا کہ جو ریاستیں چاہیں تو وہ پاکستان کا حصہ بنے اور جو چاہیں تو وہ ہندوستان کا حصہ بنے. مقبوضہ کشمیر یہ وہ ریاست تھی جو پرنسلی ریاست تھی، اور کشمیر کے رہنے والوں نے 19 جولائی 1947 کو غازی ملت علیہ رحمہ کے گھر پہ ایک قرارداد منظور کی، جس میں کشمیریوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں. 14 اگست سے پہلے کشمیری یہ فیصلہ کر چکے تھے. اور پھر ہندوستان کشمیر کے رہنے والوں نے اپنی آزادی کے لیے جنگ شروع کی، جس کے نتیجہ میں آزاد کشمیر ایک خطہ آزاد کرانے میں کامیاب ہو گئے. اگرچہ ہمارے مجاہدین اور مسلح افواج کافی اگلے علاقوں تک پہنچ چکے تھے، سری نگر کے قریب تھے، جس میں جموں کے اور ویلی کے بہت سارے علاقے بھی آزاد ہو جانے تھے. ہندوستان نے خود اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں لے جا کے اس کو اٹھایا، اور پھر ہندوستان نے یہ اقوام متحدہ میں یہ کمٹمنٹ دی کہ کشمیریوں کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں. اور وہ قرارداد 47 کی صورت میں ہو، درجنوں سیکورٹی کونسل کی قراردادیں ایسی ہیں جو ریکارڈ کے اوپر ہیں کہ ہندوستان نے یہ کمٹمنٹ دی کہ کشمیریوں کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ اپنی زندگیوں کا فیصلہ کر سکیں. LOC کے اس پار رہنے والے ہمارے بزرگ، جوان اور نوجوان اور ہماری مائیں اور بہنیں بیٹیاں 77 سال سے سبز ہلالی پرچم میں نہ صرف باہر نکلتے ہیں لیکن اسی کے اندر دفن ہوتے ہیں. LOC کے اس پار رہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. 19 جولائی 2023 کو ہم نے راولہ کوٹ کے مقام پہ جو پنچ کا ہیڈ کوارٹر ہے، جو خطہ ہے غازیوں کا، مجاہدوں کا، غیرت مندوں کا اور شہداء کے وارثوں کا، ہم نے یہ کہا کہ ہم پاکستان میں جو ٹیریٹری آزاد ہوئی وہ پاکستان کی ریاست ہے، اور آزاد کشمیر ایک ریاست ہے، اور یہ ریاست ہے پاکستان کی، اور جو آزاد ہوگا وہ پاکستان کا حصہ بنے گا. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جی گا کے گی سے ہم آگے بڑھ کے ہم پاکستان ہے کا نعرہ دے رہے ہیں. یہ چونکہ ایک پرماننٹ ٹیریٹری ہے، اس کا ایک آئین ہے اور اس کا ایک نظام حکومت موجود ہے، اور آزاد کشمیر کے رہنے والے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی دفاعی فصیل ہیں. اس وقت ہمارے ملک میں حالیہ جو دہشت گردی کی لہر بھی ہے، اس میں بھی ہم مسلح افواج پاکستان کو
خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ دہشت گردی کی جب بھی لہر آئی ہماری مسلح افواج نے بے تحاشا ان گنت قربانیاں پیش کی اور اپنے ملک کے اندر امن و امان کے حوالے سے، پیس کے حوالے سے ہمیشہ آگے بڑھ کے قربانیاں دی، اور آپ نے دیکھا کہ کافی حد تک ہم دہشت گردی کو یہاں سے جڑ اکھاڑنے میں اس کی کامیاب ہو گئے تھے۔ لیکن حالیہ دہشت گردی اس میں جو قربانیاں ہیں ان کو ہم انتہائی خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور شہداء کی فیملیوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ جو پڑھنے والے ہیں ان کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مسلمان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ شہید ہو جائے، اور یہ کہتے ہیں کہ دنیا سے جانے کے بعد کسی کو اگر یہ آپشن دیا جائے تو ایک شہید یہ کہتا ہے، یہ چونکہ حسین کی راہ ہے، حسین علیہ السلام نے جس طرح شہادت دی اصحاب رسول کی شہادتیں ہیں، تو یہ شہادت کا وہ رستہ ہے کہ جو حسینی سنت ہے۔ تو اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں سویلین کی صورت میں ہو، مسلح افواج کی صورت میں ہو، وہ شہادتیں ہمیشہ دیتے رہیں گے جب تک ہمارے ملک میں امن و امان نہیں ہو جاتا۔ جب تک ہمارے ملک میں امن و امان نہیں ہوگا، معاشی طور پہ ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ معاشی طور پہ آگے بڑھنے کے لیے ملک کے اندر امن و امان کا ہونا ضروری ہے۔ ہم شمال کی جانب ہم اپنے اداروں کو اور مسلح افواج کو یہ بھی یقین دلاتے ہیں کہ یہ مکمل طور پہ محفوظ ہے۔ ہمارے لوگ اپنے ملک کی دفاعی فصیل ہیں، وہ اپنے ملک پاکستان پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم سیاسی طور پہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ان کا ایمان ہے، پاکستان مسجد الہی ہے، پاکستان ایسے معرض وجود میں نہیں آیا، اس میں ہزاروں نہیں لاکھوں قربانیوں کا دخل ہے۔ مائیں جو ہیں وہ اپنے بیٹوں سے، بیگمات جو تھی وہ اپنے سہاگوں سے، بچے جو تھے اور بیٹیاں جو تھی وہ اپنے والدین کے آسرے سے، سہارے سے محروم ہوئے، اور یہ ملک معرض وجود میں آیا، یہ لاکھوں قربانیوں کے نتیجے میں معرض وجود میں آیا تھا۔ اس لیے کسی حوالے سے کسی کو یہ ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا ملک کوئی بنانا ریپبلک ہے، اس پہ ایسے حملے ہوں گے، اس کے اوپر ایسی وار کی جائے گی تو اس ملک کو زنگ پہنچ سکتی ہے۔ آج جو ہم نے اقوام عالم کے ضمیر کو ایک دفعہ یہ یاد کروایا کہ کشمیر آپ کی توجہ چاہتا ہے، کشمیر آپ کی اٹینشن چاہتا ہے۔ دنیا میں جب تک لوگوں کو ان کی زندگیوں کو ان کی مرضی کے مطابق گزارنے کا موقع نہ دیا جائے، امن نہیں ہو سکتا۔ آپ نے یہ دیکھا کہ دنیا کے جس خطے میں بھی آزادی کے حوالے سے تحریکیں چلی ہیں، وہاں پہ استصواب رائے کرائے گئے، استصواب رائے کے نتیجے میں لوگوں نے فیصلے کیے کہ وہ کس طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ کشمیر کے لوگ 77 سال سے جو قربانیاں دے چکے ہیں، شاید ہی دنیا کسی قوم کا ترہ امتیاز ہو۔ کون سے ظالم ہے، کون سا ظلم و ستم ہے جو کشمیریوں نے نہیں برداشت کیا، لیکن کشمیری کسی قیمت پہ اپنی آزادی سے پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے رہنے والے جو آج کشمیری ہیں، اور کوئی بھی جب تک ایک بھی پاکستانی زندہ ہے وہ کشمیر کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ جب تک ایک بھی کشمیری، ایک بھی پاکستانی زندہ ہے وہ اس وقت تک لڑے گا جب تک کشمیر کو آزادی نہیں مل جاتی۔ میں ہمیشہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں یہ ریاست کمپرومائز ہونے جا رہی ہے، یہ ریاست 24 کروڑ کے دلوں میں بستی ہے۔ میں نے پنجاب کے ہر علاقے میں جا کے دیکھا، سندھ میں دیکھا، بلوچستان میں دیکھا، کے پی میں دیکھا۔ میں جب وزیر اعظم تھا میں بلوچستان گیا، ہم نے کشمیر کالونی کے حوالے سے بات کی، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کشمیر ہمارے دلوں میں بستا ہے۔ ہم نے پنجاب میں جا کے دیکھا، ہم نے سندھ میں دیکھا، جتنے وزرائے اعلیٰ تھے ہم ان سے ملے، کشمیر کے اوپر ہر آنکھ جو ہے وہ نمجیدہ ہو جاتی ہے، کسی جگہ پہ ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں نظر آئی۔ تو آپ 24 کروڑ کے دلوں میں بستے ہیں، کسی جگہ پہ آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ کی ریاست یا LOC کے اس پار جو رہنے والے ہیں ان کے حوالے سے کوئی بھول پایا ہے، نہ کوئی پاکستانی بھولا ہے، جو کشمیری بھول ہے، جو کشمیری اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ بھی اس کے اوپر جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہم بھی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یہ جدوجہد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا۔ ہم ہندوستان کو پہلے بھی یہ انتباہ کر چکے ہیں کہ ہندوستان کے اوپر ایک بڑی آبادی کا بوجھ ہے، اس خطے کے اندر کشمیر کی جو آزادی کے حوالے سے جدوجہد ہے یہ ایک چنگاری ہے، یہ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ یہ 2 ایٹمی ممالک ہیں اور پاکستان کبھی بھی کشمیر کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہندوستان کے لیے لازم ہے کہ وہ اس دفاعی دور سے باہر نکلے، اس جنگ سے باہر نکلے، اپنی ملک کو، اپنی آبادیوں کو، اپنے رہنے والوں کو وہ زندگی دے سکے۔ ہندوستان کے اوپر افراد و تفریح جو زمین اور آسمان کو چھو رہی ہے، اور ہندوستان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس دور سے باہر نکلے،
کشمیر کے رہنے والوں کو ان کا حق دے تاکہ ہندوستان کے اندر بھی اکنامک پراسپریٹی ہو سکے. ہندوستانی سیاسی ڈائلاگز پہ اور فلموں پہ ہم یقین نہیں رکھتے. آپ بامبے اور دہلی سے باہر نکلیں, کلکتہ سے باہر نکلیں, انسانیت سسک رہی ہے, انسانیت زمین سے نیچے جا چکی ہے, زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہے. تو ہندوستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ضد سے, اپنی ہر درمی سے, شب سینہ کے نظریات سے باہر آئے اور انسانی آنکھ سے دیکھے. جب وہ انسانی آنکھ سے دیکھے گا تو اس کے اوپر جو 1 ارب کا بوجھ ہے, 1 ارب کی آبادی, ان کو وہ صحیح زندگی دیکھ سکے گا. بہت شکریہ. اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں. بہت شکریہ سردار صاحب. سردار صاحب, یہ ایک اچھا جسچر ہے کہ آج آپ پریس کانفرنس کر کے ایک پیغام دے رہے ہیں کشمیریوں کے حوالے سے. دوسرا ذرا اس سے بتا دیجیے گا کہ 2 ویک کے بعد 5 اگست جس کا 5 سال مکمل ہو جائیں گے, جو کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ہے, اس پر حکومت پاکستان کی جانب سے وہ خاص اقدامات نہیں اٹھائے گئے جس پر کشمیریوں کو آج بھی خدشات لاحق ہیں. دوسری جانب انڈیا نے پاکستان کے اندر بسنے والے 20 سے 22 ایسے کشمیری ہیں جن کو ٹارگٹ کیا ہے, جس کی رپورٹ برطانیہ نے بھی جاری کی اور دفتر خارجہ نے بھی اس کو ایڈمٹ کیا. حالیہ اس عرصے میں ایک تشویش کی ایک نئی لہر اس وقت اٹھی ہے جب ایک نئی لسٹ جاری ہوئی ہے کشمیریوں کے حوالے سے جو پاکستان کے اندر بستے ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے. اس حوالے سے آپ حکومت پاکستان کو کیا مشورہ دیں گے ان کی حفاظت کے لیے؟ بہت شکریہ ہمارے صاحب. دیکھیے, ہندوستان نے جو کشمیر کا 5 اگست 2019 کو جو اس کا پرنسلی اسٹیٹس ختم کیا, یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. ہم نے اس میں پہلے بھی گزارش کی کہ یہ اقوام عالم کے منہ کے اوپر ایک زناٹے دار چماٹا ایک اور ہندوستان نے مرتبہ کیا تھا. ہندوستان کے حوالے سے وہ ہمیشہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے, اقوام متحدہ کی قراردادوں کے حوالے سے اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی تھی. ٹارگٹ کلنگز کے حوالے سے وہ کشمیر کے اس سائڈ پہ رہتے ہوں, وہ ہمارے ملک کے کسی کونے میں بستے ہوں یا LOC کے وسطی پار پر سے, یہ بھی ہیومن رائٹس کے حوالے سے اقوام عالم کے سامنے ہندوستان کی یہ جو ہٹ درمی ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اقوام عالم کو یہ دیکھنا ہوگا اور سیکورٹی کونسل کے جو 5 مستقل ممبران ہیں ان ملکوں کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ ہندوستان اقوام عالم کے لیے جو مشکلات پیدا کر رہا ہے, اس خطے کے اندر جو ہٹ درمی اور جنگی تیاریاں ہیں, کسی بھی جگہ پہ ایسی ٹارگٹ کلنگ کرنا کہ وہ مجبور کر رہا ہے پاکستان کو, وہ کشمیریوں کو یہ مجبور کر رہا ہے کہ وہ جدوجہد کریں. دیکھیں, کشمیر کے اندر جو مسلح جدوجہد ہے, اقوام متحدہ سمیت تمام ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جو ہیں وہ اس کو لیجیٹیمیٹ ڈکلیئر کر چکے ہیں. کشمیری اپنی آزادی کے لیے مسلح جدوجہد کر سکتے ہیں, یہ دنیا نے مانا ہوا ہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹارگٹ کلنگز کے حوالے سے پوائنٹ آؤٹ کریں تو یہ ایسی خلاف ورزیاں ہیں کہ کشمیریوں کو بھی حق بنتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کے اپنی آزادی کے حوالے سے کریں. ایک بات مجھ سے رہ گئی تھی کہ اس دفعہ انشاءاللہ 14 اگست 2024 کو ہم ہیں پاکستان کے نام سے پونچھ کا جو ہیڈ کوارٹر ہے راولہ کوٹ میں, پورے آزاد کشمیر کے رہنے والے, ہمارے ملک کے کسی بھی خطے کے رہنے والے, وہ بلوچستان ہو, سندھ ہو, پنجاب, GB یا KP کے رہنے والے, ایک بھرپور طریقے سے انشاءاللہ راولہ کوٹ میں ہم پاکستان کے نام سے انشاءاللہ پروگرام کریں گے. سردار صاحب, آپ نے کہا کہ آزاد کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا دفاعی اثار ہے, تو اس پچھلے سال میں جو ایک تحریک چلی عوامی حقوق کے لیے اور لوگوں کے مطالبات تھے اور وہ ایک جائز حقوق تھے, اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان نے شہباز شریف نے جب اس کے لیے 21 حق منظور کیے تو انہوں نے کہا کہ میرے علم میں نہیں تھا یہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے علم میں نہ لانا, وفاقی حکومت کے علم میں نہ لانا, یہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو وفاق کے ادارے ہیں ان کا قصور ہے یا آزاد کشمیر کی جو موجودہ حکومت ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے, اور جو پاکستانیوں کو وہاں پہ ڈیمیج ہوا, نقصان پہنچا, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ شکر محمود صاحب. اصل میں یہ جو بجلی کے حوالے سے تحریک تھی یا آٹا کے حوالے سے تحریک تھی, آپ نے دیکھا کہ میرا جو وزارت عظمیٰ کا دور تھا, ہم نے بھی سبسڈی دی اور ہم نے سبسڈی کو جاری رکھا. وہ تقریباً 15 ارب کی سبسڈی دی اور آٹا 1 روپیہ مہنگا نہیں ہوا. بجلی بلات کے حوالے سے چونکہ ہم کام کر رہے تھے, ہم اس چیز کے اوپر کام کر رہے تھے کہ 350 سے 400 یونٹ استعمال کرنے والے کو بجلی فری دی جائے. بنیادی طور پہ آزاد کشمیر میں فرق یہ تھا کہ اگر آپ 100 یونٹ استعمال کرتے ہیں تو ٹیرف تھا 16 روپے. اگر میٹر خراب ہو یا غلطی سے یا استعمال کرنے سے اگر 101 ہو جائے تو وہ 16 سے 32 روپے ہو جاتا تھا یونٹ. آزاد کشمیر کے رہنے والوں کا مطالبہ یہ تھا کہ اس کو ریشنلائز کیا جائے. تو یہ چونکہ غیر سیاسی تحریک تھی, یہ بجلی کے حوالے سے تھی. میں ہمیشہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ملکوں کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ آٹے, چینی, بجلی یا ان چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہوتی. آزاد کشمیر میں ایشو یہ تھا
کہ وہاں کے جو وزراء کرام تھے، مشیران نظام تھے یا وزیر اعظم وہاں پہ جو تھے، انہوں نے آگے بڑھ کے رول ادا نہیں کیا۔ بنیادی طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ آزاد کشمیر میں 32 سال سے بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے تھے۔ ہم نے بلدیاتی الیکشن کروائے تو پاکستان کا شملہ اونچا ہوا، چونکہ ہندوستان جو ہمیں تانے دے رہا تھا، ایکچوئل وفاقی گورنمنٹ نے یہ الیکشن نہیں روکے ہوئے تھے، یہ آزاد کشمیر کی لوکل گورنمنٹ کے کام تھے کہ انہوں نے نہیں روکا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ملک کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس حوالے سے جو چیز دیکھنے والی ہے کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کا فیلئر تھا، ان کو آگے بڑھ کے جو رول ادا کرنا چاہیے تھا انہوں نے اپنا رول ادا نہیں کیا۔ سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی پریس کانفرنس کا انویٹیشن موصول ہوا جس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ حریت رہنما بھی ہوں گے۔ پہلا سوال یہ کہ حریت رہنماؤں نے آپ کا ساتھ یہاں بیٹھنے سے کیوں وہ دور ہوئے، اور دوسرا سوال بیس کیمپ مظفر آباد ہے، مظفر آباد گورنمنٹ اس وقت تک جو تحریک آزادی کشمیر ہے اس کے کردار پہ آپ کے کیا رائے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں یہ پیش کریں کہ جو غلام محمد صفی صاحب ہیں جو اس وقت کنوینر ہیں APIC کے، وہ لاہور میں ہیں۔ فیض نقش بندی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ابھی ان کا PTV پہ انٹرویو ہے۔ جب ہم نے قرارداد پیش کیا اقوام متحدہ میں تو فیض نقش بندی صاحب ہمارے ساتھ شامل تھے اس ڈیلیگیشن کے اندر۔ ابھی ہم وہاں سے یہاں پہ آئے، ہم جلدی فارغ ہو گئے تھے وہاں سے، تو ابھی PTV ہیڈ کوارٹر ہم ان کو ڈراپ کر کے آئے ہیں۔ فیض نقش بندی صاحب کو وہ ہمارے ساتھ تھے۔ کبھی بھی APIC آپ کو پتہ ہے کشمیر والے اور کشمیر کا ایشو ہمارے دل کے قریب ہوتا ہے، وہ کبھی بھی ہم سے جدا نہیں ہے، بلکہ APIC کے قائدین ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جس تقریب کے اندر سردار تنویر موجود ہو وہاں پہ ہمیں اپنی بات کرنے کی ضرورت نہیں، ہم ان کے موقف کو اتنے دو ٹوک انداز میں بیان کرتے ہیں۔ آپ کا سوال کا دوسرا حصہ کیا تھا؟ یہ تھا کہ بیس کیمپ میں بیٹھے ہوئے لوگ کو کیا بیس کیمپ کی گورنمنٹ کا جو رول ہونا چاہیے وہ آپ کے سامنے ہے کہ بیس کیمپ کی گورنمنٹ کا جو پورا ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے۔ اگر وہ یہاں پہ بجلی اور آٹے کے معاملات کو ہینڈل نہیں کر سکتے تو وہ کشمیر کے لیے کیا کریں گے؟ ان کے اوپر ایک سوالیہ نشان آپ کا بھی ہے، میرا ہے کہ وہ کیا رول ادا کر سکتے ہیں۔ ان کا رول جو ہے انتہائی ناقص ہے، ان کی کارکردگی انتہائی ناقص ہے۔ مظہر بھائی آپ بتائیں۔ ہندوستان کو جو کشمیر سے ملاتا ہے رستہ وہ پنجاب سے ہو کے جاتا ہے، وہاں بھی آزادی کی تحریک چل رہی ہے، تو آپ خالصتان کی حمایت کریں گے؟ بالکل، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں خالصتان کے حوالے سے مظہر بھائی لاسٹ ٹائم آپ نے خود، بلکہ آپ کیونکہ تاریخ کے ایک بہت اچھے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو تاریخ کے اوپر کمانڈ ہے، گرداسپور کے علاوہ ہندوستان کو کوئی ایکسیس ہی نہیں ہے کشمیر کے ساتھ، اور اس کی تاریخ کے اوپر آپ کو بڑی دسترس ہے، اور آپ نے مجھے لاسٹ ٹائم ان کے قبائل کے حوالے سے بڑی تفصیلی، میں نے کچھ پوائنٹ آپ کے امپورٹنٹ پوائنٹ نوٹ بھی کیے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آزادی کی تحریک جہاں پہ بھی ہو اس کی ہم حمایت کرتے ہیں۔ خالصتان والوں کی جو تحریک ہے بالکل ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اپنے رائٹس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہم خالصتان تحریک کے بینگ کشمیری، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا بنتا ہے، فرض بنتا ہے کہ ہم اس تحریک کی حمایت کریں، ہم ان کی تحریک کی حمایت کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو بات ابھی کی ہے 5 اگست 2019 کے بعد جو